السلام علیکم، نادر بلوچ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پنجاب میں پچھلے 3 روز سے جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اور تحریک لبیک کا احتجاج جو ہے وہ مریدکے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر رک کیا ہے۔ اس رکنے کی وجہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ٹیلی فون اور اس ٹیلی فون کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، اس کے احکامات کس نے دیے، اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے جناب کہ تحریک لبیک کے لیے سیکھنے کے لیے بہت چیزیں ہیں۔ تحریک انصاف کا بڑا پن، اس پر بھی بات کریں گے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ہے۔ اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ تحریک لبیک ایک شورا کے رکن کے ایک گھر کی دیوار گرا دی گئی ہے۔ یہ کون سے رہنما ہیں اور اب تک کی کیا صورتحال ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، یوں آپ کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ جڑا رہ سکے۔ اور آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بالآخر مذاکرات شروع ہو گئے۔ وہ مذاکرات پہلے بھی شروع ہو سکتے تھے، لاہور میں بھی شروع ہو سکتے تھے، وہاں پر بھی انگیج کیا جا سکتا تھا، لیکن پنجاب حکومت نے ضروری سمجھا جبر کرانا، ظلم کرانا، اور جنہوں نے رینجر کو احکامات دیے، جنہوں نے پولیس کو احکامات دیے، اور کل کے روز صرف 11 لاشیں گرا دی گئی۔ اس سے پہلے بھی 5 افراد کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، مارا گیا غزہ کے نام پہ، فلسطین کے نام کے اوپر یہ لوگ اپنی جان قربان کر بیٹھے، اور جنہوں نے احکامات دیے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے منہ پر جو ہے ایک لحاظ سے کالا کملی، ایک بدنما داغ اپنے اوپر جو ہے وہ سجایا ہے کہ پہلے آپ نے 26 نومبر اور اب یہاں پر ان لوگوں کو غریب لوگ، عام لوگ، ان کی جو ہے لاشیں گرائی گئی۔ تحریک لبیک کا احتجاجی دھرنا جو ہے وہ اس وقت مریدکے میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پر جاری ہے، اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مریم نواز کو ٹیلی فون کیا تھا اور اس فون میں انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں، اور آپ کو تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے؟ اگر آپ نے اب تک 15-17 افراد آپ نے گرا دیے ہیں اور یہ معاملات تو مسلکی جنگ کھڑی ہو جائے گی، اور حکومت اور یہ سارے جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ بالکل بھی نامناسب سی بات ہے۔ پاکستانی ہے اور لہٰذا آپ جو ہے اس کے اوپر ریویو کریں اور اس سلسلے کو روکیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے دور کا آغاز ہوا، مذاکرات شروع کیے گئے، مذاکرات پر بیٹھے، اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب جن کے بارے میں کل بھی کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ وہ نظر نہیں آ رہے اور وہ احتجاج میں، تو میں نے ان سے کہا تھا اس وقت کہ شفیق امینی صاحب ہی مذاکراتی عمل میں جب بھی شروع ہوں گے وہ اس لیے سامنے نہیں آ رہے احتجاج میں تاکہ وہ مذاکرات، ظاہر ہے کہ کسی ایک بندے کو مذاکرات بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا، سب چیزیں سب احتجاج میں بیٹھ جائیں تو مذاکرات کس نے کرنے ہیں، تو وہ ان کے ذمہ تھا۔ وہ مذاکرات میں بیٹھے، مذاکرات کا آغاز کیا، پہلا سلسلہ شروع ہوا، کچھ چیزیں طے ہوئی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ طے کیا ہوئی؟ مثال کے طور پر اس وقت بھی جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو مسجد رحمت العالمین جو ہے وہ سیل ہے، سعد رضوی کا گھر سیل ہے، جو چیزیں لے گئے تھے وہ ان کے پاس ہیں۔ اچھا پیسے اور وہ تو ڈرامہ ہے نا، خنجر پتہ نہیں کیا کیا دکھایا گیا، وہ سیل ہے۔ تو وہ چیزیں آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے، ایک اعتماد سازی کے لیے نہیں کیا، آپ چاہیں کہ آپ گھر چلے جائیں۔ آپ نے مقدمات جو ابھی تک آپ نے اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی، آگے میں چل کر بتاتا ہوں آپ کو کس طرح کہ یہ کرنا کیا چاہیں، ان کا ارادہ کیا ہے اور کرنے والے کون ہیں۔ اب یہاں پر جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے فون کیا تو احتجاج تو شروع، اپنا مذاکرات تو شروع ہو گئے، لیکن مذاکراتی عمل میں یہ چیزیں رکاوٹ بن گئی۔ انہوں نے پہلے یہ کریں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کچھ سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال مذاکرات کا دوسرا جو ہے وہ دور شروع ہو چکا ہے، اور اب جو ہے ٹی ایل پی کا ظاہر ہے کہ وہ مطالبہ ہے کہ تمام مقدمات ختم کیے جائیں، جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے، اور گولی کس نے چلائی اس کا نام ظاہر کیا جائے، قوم کو بتایا جائے ہم نے ایسا کیا کیا تھا۔ ہم نے تو احتجاج کا اعلان لیاقت باغ سے، یعنی کہ فیض آباد سے ایک لحاظ سے امریکن ایمبیسی تک کیا تھا۔ ہم وہاں پہنچے نہیں تو ہم لوگوں نے 8 تاریخ کو 10 تاریخ کے احتجاج کی کال دی تھا، 8 تاریخ کو آپ نے جو ہے لاشیں گراتی وہاں پر مسجد رحمت العالمین پر، سارے رہنما جو یہاں پر رہتے یہاں سے لوگوں نے جمع ہونا تھا، آپ نے لاہور میں ایک محاذ کھڑا کر دیا، تو وہاں پر ہمیں واپس آنا پڑا۔ تو یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، تو یہاں پر اب ظاہر ہے کہ چیزیں وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہوئی، ایک اشتعال، لیکن اب وہاں پر مریم نواز کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے طلال چودھری سے کہا کہ وہ اس کے اوپر معذرت کریں، اپنے سٹیٹمنٹ کے اوپر، اپنے بیانات کے اوپر، یہ جو کیے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ طلال چودھری سے رہ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ محسن نقوی کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ یہ تو ادھر سے آرڈر سے، میں کیوں اپنا منہ کالا کروں، میں کیوں اس پہ کروں۔ بھائی
پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں، سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، اب ڈال رہے ہیں محسن نقوی کے بعد، تو آپ نا یہ بطحال شریف ہے نہ لے کے آتے ہیں سامنے. تو بہرحال اب یہ سلسلہ ہو چکا ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سیکیورٹی ذرائع سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس بار نہیں چھوڑیں گے. بیسیکلی ٹی ایل پی اس دفعہ ڈیفینسو موڈ میں آ چکی ہے، کیونکہ بیانیہ اس طرح نہیں ہے. عام لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ غزہ کا معاملہ تو سیٹل ہو چکا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یکجہتی کری تھی، یکجہتی میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اتنے بڑا نقصان ہو چکے ہیں، اور اس نقصان کے بعد اب وہ بلیم گیم جو ہے وہ حکومت اور یہ سارے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بیانیہ کسی حد تک میں نے جو لوگوں میں دیکھا اٹھا بیٹھا، وہ سارے لوگ جو روڈوں کی وجہ سے، جو نیٹ ورک کی وجہ سے پریشان ہیں، کیا تو حکومت نے، لیکن وہ کہتے ہیں سب اب یہ لوگ بنے. تو ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہر سال بعد آ جاتے ہیں. اچھا، یہ تھوڑی سی اگریسو پالیسی جو اس کو بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں مسلسل ویڈیو میں کہا تھا کہ شروع میں بھی کہا تھا کہ مشورہ بھی دیا تھا، اور ان کے درمیان یہ تجویز زیر غور بھی آئی تھی کہ لاہور میں بیٹھ جائیں. تو لاہور سے نکل پڑے، تو اس کی وجہ سے اب صورتحال یہ کہ انہوں نے لاہور سے بھی نکالا. اب درمیان میں اب جہاں سے نکالا جانا تھا جلوس، جہاں سے احتجاج ہونا تھا، پنڈی مکمل طور پر خاموش ہے. ٹی ایل پی کا کوئی کارکن، کوئی رہنما سامنے نہیں آیا. وہ شاہ صاحب ہیں، وہ بھی خاموش ہیں. ہوا کیا؟ یہ ساری قیادت واپس چلی گئی اور ادھر والے خاموش دبک کے بیٹھ گئے. اب ان کا پلان کیا؟ پلان یہ ہے جناب کہ ٹی ایل پی کے اوپر ایف آئی آر درج کرو، جس طرح پی ٹی آئی کی جانب کیا گیا. تمام رہنماؤں پہ اتنے ایف آئی آر، 50 60، کچھ لوگوں پر 100 سے بھی زیادہ. عمران خان پہ تک 300 سے بھی زیادہ ایف آئی آر ہیں. تو اس لیے ایف آئی آر کرو، عدالتوں میں گھسیٹو، ان کو اتنا کمزور کر دو. ورکرز اور جتنے بھی ان کے ایکٹیو ممبران ہیں ان سب کو شیڈول 4 میں ڈالو، اور اس جماعت کو کالا دم قرار دیا جائے. یہ اس طرف سفر ہے، تاکہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکو جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھپ دیا جائے. اور یہ سلسلہ اب دوبارہ اس کا آغاز نہ ہو فار ایور. تو اس ساری صورتحال میں نکلنا واقعا جوئے شیر لانے کے برابر ہے. اور ٹی ایل پی اب ظاہر ہے کہ وہ روڈ پہ بیٹھی ہے. اب اس سابقہ اس لیول کا احتجاج بھی نہیں ہے. پورے پاکستان میں اپیل کی تھی حافظ سعد رضوی نے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سوائے اس احتجاج کے پاکستان کے کسی گوشے میں احتجاج نہیں ہوا. تو مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہمیشہ کلیدی کردار ادا کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ احتجاج ختم کرو، واپس آؤ. بتھیرے مواقع، یعنی کہ اب یہ جو ہو گیا، لاشیں گر گئی ہیں، مقدمات ہو رہے ہیں، یہ اس کا کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ گارنٹر بنے تھے، اب گارنٹر بھی نہیں بن رہے. اچھا، اب اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ گارنٹی یہ تھی کہ یہ کبھی احتجاج نہیں کریں گے. اب وہ جو خفیہ ڈاکومنٹ ہے جس کو سیل کیا گیا تھا سابقہ عمران خان کے دور میں اسٹیبلشمنٹ، اور جب اے کے ڈی اور مفتی منیب الرحمان نے آ کے کرایا تھا، وہ لہرایا تھا یہاں پر وہ پریس کانفرنس کے دوران، وہ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی اس ڈاکومنٹ کو سامنے لایا جائے اور دکھایا جائے، اور اس کو جیسے ہی احتجاج ختم ہوگا اس کو سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا جناب یہ دیکھیں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ انتشاری ہیں، یہ فسادی ہیں، اس جماعت کو بین کر دو. یہ پلان ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری قیادت کے سائن ہیں، اور جو گارنٹرز تھے ان کے سائن ہیں، دستخط موجود ہیں، اور وہ آج تک سامنے بھی نہیں لائے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہاں پر صورتحال عجیب و غریب ہے. لیکن آخر میں صرف یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے ٹی ایل پی نے ہمیشہ جناب یہ بات کی، اور حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا جملہ ہے، اب جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کسی ایک جماعت کے کسی صوبے کی نہیں ہوتی، وہ بڑا اس کا ویژن ہوتا ہے. وہ جو نچن دے بچے کدی انقلاب نہیں لاتے. اس طرح کی باتیں کہ ان کے ورکر نے ان چیزوں کو شد و مت کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہر اختلاف کرنے والے کی اس کے جناب وال کے نیچے جا کے پیسٹ کیا. آج وہی پی ٹی آئی والے ہیں، تمام گریونسز کے باوجود وہ اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کمپین بھی چلا رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. عالیہ حمزہ سے لے کر بہت سارے میں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹویٹ کیے. آپ صحافی جن سے اختلاف تھے وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے حق میں. عمران ریاض کتنا اس کی ٹرولنگ کی گئی اس شخص کی، ٹی ایل پی نے کی، اب وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ زیادتی، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ اپنا مشترکہ جو سلسلہ ہے اس کو ڈھونڈیں، کون ہے جو یہ کراتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اہم رہنما نے مجھے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے اکاؤنٹس سے استعمال ہوتے تھے، ان کے اکاؤنٹ سے ہمارے خلاف استعمال تھے، ہمیں تو آپس میں الجھایا گیا، لڑایا گیا. تو اب اگر
سمجھ آ گئی ہے تو اس کا ادراک کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو رکنوں کو منع کریں کہ آپ آج جس طرح انہوں نے آپ کے لیے آواز اٹھائی کیا آپ بھی آواز اٹھائیں گے ان کے خلاف؟ وہ 3 سال سے اس چکی میں پس رہے ہیں. آپ اندازہ کریں 300 مقدمات 150 مقدمات 50 مقدمات ایک پیشی سے دوسری تیسری باہر جا نہیں سکتے بینک اکاؤنٹس ہیں نہیں خواتین ان کی گو کے بعد میں حافظ حسن رضوی نے ایک بیان بھی دیا اسٹیٹمنٹ بھی دی اور اس پہ آواز بھی اٹھائی لیکن سیکھنے کی چیزیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے اللہ حافظ ناصر